अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं नूर खोखर। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। فسبح بحمد ربك واستغفره صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور ہم معاملات کے اوپر اور کیا صورتحال ہے قائد آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں، پولیس کیسا کام کر رہی ہے اور ہم اس کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کسی کے ذاتی ایشوز ہوں گے تو میں اسی لیے یہاں پر آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آیا ہوں تاکہ ہم آپ کے جو انفرادی مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کر لیں اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کریں. یہی مقصد ہے. اور جب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، بات چیت ہوگی تو جو انفرادی مسائل ہیں ان پہ بھی یقیناً بات کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑی سی بہتر سمجھ آئے گی کہ اجتماعی طور پہ اس علاقے کے کیا مسائل ہیں. میں بارہا اپنی جو بھی پبلک کے ساتھ انٹریکشنز ہیں اس میں ہماری جو انٹینٹ ہے، جو ہماری نیت ہے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر چکا ہوں. اور یہ جو مقصد میں آپ سے بیان کرتا ہوں ان علاقے کا اپنا وہ پیسے دے رہے ہیں، نہ پلاٹ کا قبضہ چھوڑ رہے ہیں. سر ہمارے پلاٹ میں ایک بھی کاغذ کوئی ادھر ادھر ہو جائے تو میں آپ کو زبان دے رہا ہوں کہ ادھر ہی پھاڑ دینا. پہلے لیز پہلے ہماری شیشے کی طرح نہ وہ رقم دے رہا جرگے کے باوجود اور نہ پلاٹ کا قبضہ دے رہا. وہ ہوگا تو پھر تب کی تب دیکھیں گے. آپ اس سے شاہ رخ سے ملو جا کے. ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو میں دفتر. جو میرے سے 2 لاکھ روپے لیا ہے وہ بھی دے دو، میرے 40 گز پہ جو قبضہ کیا ہے وہ بھی دے دو، کس نے کیا؟ اور جو میری دیوار گرائی ہے فیروزائی والوں نے. اچھا، میں نے بولا وہ مجھے بنا کر دو، ذاتی دشمنی نہیں ہے، باقی جو آپ نے میری عزت خراب کر دی میں اس کو پیچھے پھینک دیتا ہوں، پھر بھی وہ چلے گا. سڑے بلیکمین کی پیسې دی واخلي ما سره جرګم کړل، ما سره د هر شي څه خپل پروف د پامه نه غلطه فایرم کړ شوی دی. زه اوس په ضمانت یم. عبدالباسط جی تا باندې کیس کړی دا؟ په ما باندې کیس کړل. دا مخکې دا وګورئ چیک فوټوکاپي وباسلو، چیک ما سره اورجینل دی، پروف دی. محمد رحیم یہ سر یہ میل میں ہے، وہ بھی میل میں ٹھیکا تھا، ان کا بھی ٹھیکا تھا. نہیں، اس کا ٹیکا نہیں تھا، اس نے جھوٹا بنایا. وہاں پہ ریکارڈ معلوم کرو. کمپنی میں میرے 20 سال کام پکڑ لیے تھے ہم نے، پکڑے تھے. 20 سال سے میں کمپنی میں کام کر رہا ہوں. 20 سال سے آپس میں ان کا ڈیسائیڈ بھی ہو گیا. میرے علاقے میں معلوم کرو. میرا خاندان میں کسی کے اوپر FIR نہیں کرا. جناب پیسے دیے، ایک پارٹی نے پیسے دیے، اس نے بھی ان کو بولا کہ پیسے دیتا ہوں آپ کو. نہیں نہیں، ہمارا کوئی ایسی بات نہیں. ہمارا جرگہ ہوئے، جرگہ کا کاغذ پڑا ہوا ہے. ایک جو منیجر ہے بلکہ ادھر آیا کاغذ پڑا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ لو، پڑھ لو. اس میں گواہ بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے. چیک کرو ہے کہ نہیں. یہ چیک آپ چیک کر لو. یہ چیک میرے پاس اوریجنل پڑا ہوا ہے، اس میں ایک سیکنڈ ہو جائے. یہ سیاست پیپل پارٹی کا ہے. پیپل پارٹی کے لوگ دھمکاتے ہیں. چھوڑ دینا اس بات کو، آپ اپنے میٹر پہ بات کریں یا آپ مطلب جو ہے نا وہ ہے کہ نہیں. 420 اس پہ آپ پولیس اسٹیشن آئے تھے پہلے؟ یہ کہاں سے چیک باؤنس کہاں سے ہوا؟ یہ کیٹل کالونی میں تھے، سکھن سے ہوگا. لیکن وہاں پہ ان کے سارے ریلیٹیوز ہیں، تعلقات ہیں. چیک چھوڑ دینا. تو ہم قائد آباد تھانے سے کارروائی کریں. نہیں بیٹا، ایسے ہو نہیں سکتا. دیکھو جس تھانے کی حدود میں بینک کی برانچ سے چیک ریٹرن ہوگا نا بیٹے، وہ قانونی طور پہ ہم
ستاسو له هلته هم جمع کړی دا 2021 نه دا چې سړي زما لانجه چلېږي زما د پلار نیکه جیدات ذات نه بلوچ یم ٹھیک شو اوس نن به تاسو داسې کېږي که نه چې دلته ایس ایچ او صاحب او ایس ډي پي او صاحب دواړه دلته شته که نه دې سره د هغه ایریا نشاندهي وکړي چې کله نه کله دغه خپل پټرولینګ هم ورته کړي تاسو دې سره ځئ که نه به دې ته معلومات ورکړي چې نه کېږي نو بعد ازید تاسو زما دفتر ته راځئ نو د زه پېژنم او زما افسر پېژنم ٹھیک شوه کله راشي بدماشي کوي کله را باندې څه پریشان کړي دسو کله که جان زیب ول د مناسب خان سر دا گنجی بتا بدر مجھے جو انڈیویژول کمپلینٹس ہیں اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے تمام جو کمپلیننٹس تھے ان سے بات کی ہے قائد آباد پولیس اسٹیشن کا جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے دو بیسیکلی پیچیدہ مسئلے ہیں قائد آباد پولیس اسٹیشن کی جورسڈکشن کے اس میں جو سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ دو مسائل ہیں ان میں سے ایک منشیات ہے اور دوسرا قبضے کے معاملات ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں وہ ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ دوسری پارٹی کا تیسری پارٹی کے ساتھ وہ جو لائک اگینسٹ پرسن جو ایشوز ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی انڈیویژول فورم پہ جو ہے وہ ہمارے آفسرس بھی دیکھیں گے باقی سارے لوگ بھی دیکھیں گے اس پہ میں نے احکامات بھی دیے ہیں جو ان کے ایشوز ہیں اور ان کو ایک ٹائم لائن بھی دی ہے اگر اس دوران کے اندر ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی ویل ٹیک ایکشنز اور اس پہ جو بھی فردر آرڈرز ہوں گے وہ پاس کریں گے جو جنرل پبلک کا مسئلہ ہے وہ اور جو بہت سیریس نیچر کا مسئلہ ہے اور میں یہ کہوں کہ اگر میری پرائرٹی میں اسٹریٹ کرائم کے بعد اگر کوئی دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ منشیات ہے اور منشیات میں بھی جو ہم جس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں نہ یہ نہیں کہ کوئی منشیات اچھی ہیں اور کوئی منشیات خراب ہیں لیکن اس کی بھی ایک آرڈر آف پرائرٹی ہے اس میں سنتھیٹک ڈرگز جو ہیں آئس کرسٹل اس کو ہم نمبر 1 پہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہیروئن ہے اور پھر دیگر اس میں کیٹیگریز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے مجھے چارج لیے ہوئے کو تقریباً 5-5.5 ہفتے ہو گئے جی اور ڈے 1 یہی پرائرٹی تھی آج بھی یہی ہے اور میں اس چیز کو ایڈمٹ کروں گا کہ نیچرلی جب آپ پالیسی دیتے ہیں اور آفسرز اپنے اسٹیشنز پہ پہلے سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ 100% کمپلائنس ہر شخص سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا بہت زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی لیکن بہرحال میں آئی فیل ہیپی کہ ہم کم سے کم کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہر آفسر کی اس علاقے کے کرائم کو دیکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی پرائرٹی ہوتی ہے لائک جیسے فار ایگزامپل اس وقت ہماری کیونکہ انسٹنٹ جو ہمارے جو سٹیزنز ہیں ان کی لائف کو انڈینجر کرتی ہے چیز وہ ہے اسٹریٹ کرائم ٹھیک ہے نا جی کیونکہ اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اگر خدا نخواستہ وہاں پہ اس نے فائر کر دیا تو وہ شہری کی موقع پہ جان بھی جا سکتی ہے زخمی بھی ہوتے ہیں یقینی طور پہ اس کے بعد جو سیکنڈ ہائیسٹ پرائرٹی ہے ہماری وہ منشیات ہے پلیز ہیو فیتھ اینڈ ہیو کانفیڈنس کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پہ بہت ہی جو میڈیا ہے ہمارے ضلع کا وہ بہت ہی وائبرنٹ ہے اور بہت ہی آئی مسٹ سے کہ بہت ایکٹیو بھی ہیں ٹھیک ہے تو کچھ نہ کچھ مجھے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے موبائل فون پہ پتہ لگتا رہتا ہے میں ایک چیز ضرور آپ کو بس ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ جو میرے آفسرز 100% اس پرائرٹی پہ کمپلائنس کر رہے ہیں اس کی بھی مجھے انفارمیشن ڈیفینیٹلی ملتی ہے اور گراس روٹ سے ملتی ہے آپ لوگوں سے ملتی ہے اور جو کوئی 80% کر رہے ہیں تو بھی سمجھ آ رہی ہے وہ پتہ چل رہا ہے کچھ 50% پہ ہیں اور کچھ 50 سے بھی بلو ہیں ٹھیک ہے میں ہر آفسر کے ساتھ اس وقت تک گزارا کرتا ہوں جب تک کہ وہ خود اپنی بہت شدت سے اس خواہش کا اظہار نہ کر دے کہ آپ مجھے بدل دیں ٹھیک ہے میں نے اپنے ان آفسرس کو کہا ہے یقینی طور پہ آپ میں سے کچھ
ان سے 100% مطمئن ہوں گے, کچھ 0% مطمئن ہوں گے, رائٹ. اور ہم جو بیٹھ کے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم نے ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں پرابیبلٹی اسکیل کے اوپر کہ وہ اچھا زیادہ کر رہا ہے یا برا زیادہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ اگر کوئی بھی آفسر, ٹھیک ہے, وہ اچھا کم اور زیادہ جو ہے نا وہ برائی کی طرف جائے گا, کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس میں مجھے کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ یہ صرف ریٹین اور سسٹین کریں گے ان پوزیشنز کو اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے. یقیناً کمی بھی ہے, یقیناً کوتاہی بھی ہے, اور اس کمی کو اور کوتاہی کو جو ہے وہ بیٹر سپرویژن کے تحت, کانسٹنٹ سپرویژن کے تحت سلولی اینڈ گریجولی ہم امپروو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں پچھلی بار بھی بات کر چکا ہوں, اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں, آج پھر اس چیز کو ایک دفعہ پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن بتا دیتا ہوں کہ کوتاہی برداشت کی جا سکتی ہے, لیکن جس کو غفلت مجرمانہ کہتے ہیں وہ برداشت نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے جی. اور آن ٹاپ آف دیٹ کہ اگر ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ اس طرح کے جو سماج دشمن عناصر ہیں, جس سے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری پریزنٹ جنریشن افیکٹ ہو رہی ہے بلکہ اگلی جنریشن افیکٹ ہو رہی ہے, اگر ایسے کوئی بھی لوگ ہوں گے اور مجھے اس کی انفارمیشن ملے گی تو آپ کی سوچ سے پہلے اس کے خلاف ایکشن ہوگا, ٹھیک ہے جی. اور میں نے پچھلی والی جو کچہری تھی اس میں چند گزارشات کی تھیں اپنے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ, تو آئی ایم ویری ہیپی اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ جو ہمارے جینون میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کیا بلکہ اپنی انکنڈیشنل سپورٹ کا بھی انہوں نے مجھے پرسنلی بھی اور پبلکلی بھی عندیہ دیا ہے کہ جی اس طرح کی کسی بھی کام میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہی بیسیکلی پہچان ہوتی ہے کسی بھی ایسے معاشرے کی کہ جو آگے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور مجھے کسی نے کہا کہ جی آج کی اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایس ایچ او صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ایسے کوئی جمع ہو جائیں جو ان کی تعریفیں کریں. تو میں نے ان کو واپس جواب یہ دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ اویئر ہیں, ہماری جو سول سوسائٹی ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس قدر اب اویئر ہو چکے ہیں کہ یہ کسی کی خام خیالی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو منع کر لے گا کہ بھائی اس فورم پہ آ کے بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یقیناً دیکھیں اب یہ میرا خیال سے تیسری آج ہماری نشست ہے, اس سے پہلے اسٹیل ٹاؤن میں تھی, پھر ابراہیم حیدری میں تھی, آج قائد آباد میں ہے. دیکھیں پتہ نہیں پبلک کو اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, آئی ایم ٹولڈ کہ ڈیفینیٹلی ہو رہا ہے, لیکن مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے کہ مجھے جب ایک علاقے میں جا کے میں بیٹھتا ہوں تو مجھے پبلک سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اس علاقے کے مسائل کیا ہیں, ہماری پولیس کی پرفارمنس کیسی ہے, اور ہماری اس پرفارمنس میں کمی کوتاہی کتنی ہے, اور ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو کہ شہریوں کے مسائل, جو کہ قانوناً ہماری ذمہ داری ہے, ہم تنخواہ لیتے ہیں اس چیز کے, بلکہ ان کی جو ہے وہ ان کو اسسٹ کرنے کی بجائے یا ان کو قانونی مدد دینے کی بجائے جن کا جھکاؤ کسی اور طرف ہے تو ان کی نشاندہی بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی کچہری کے اندر لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کھل کے اپنے شکوے بھی کیے, ہمارے جو لوور سٹاف ہے ان کے رویوں کے حوالے سے انہوں نے کھل کے اپنی شکایات بھی کی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آفیسرز یہاں پر بیٹھے ہیں وہ پرانے بیٹھے ہیں, کچھ ٹائم ہو چکا ہے, علاقے کو سمجھ چکے ہیں, علاقے کے لوگوں کو سمجھ چکے ہیں. صرف ایک چیز انہوں نے نئی سمجھنی ہے اور وہ یہ کہ یہ پھر آتا رہے گا بار بار, ٹھیک ہے نا جی. اور میں آپ کو بہت دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس درخواست کو کہ جس پہ میرے دستخط پہلے سے ہوئے ہوں, اس درخواست کی کارروائی یا اس پہ کارروائی کا نہ ہونا, اس کو میں بہت غور سے دیکھتا ہوں. اور میں اپنے آفیسر سے پھر پوچھتا ہوں کہ اگر یہ اپلیکیشن ہمارے یہاں سے آئی تو ایک بیسیکلی ہم ایک سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں
हमारा अपना सिस्टम जो है वो ऑटो पे हम एक ऐप वहाँ पे अपने ऑफिस में बनवा रहे हैं कि जिस पे अगर हमने किसी ऑफिस को या किसी पुलिस स्टेशन को लिख के भेजा है कि इसका आपने 1 वीक में हमें जवाब देना है, तो 8वें दिन जो है वहाँ पे एक रिमाइंडर हमारे सिस्टम में आ जाएगा कि इसका जवाब 7 दिन में इन्होंने देना था और 8वां दिन हो गया है, वो जवाब नहीं आया है अभी तक। ठीक है, देखें बात इस तरह है कि जो कुछ बेहतरी मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि तमाम ऑफिसर्स जो किसी भी इलाके में किसी भी कैपेसिटी में तैनात होते हैं, चाहे वो SHO हो, चाहे वो हेड मॉरर हो, चाहे वो SIO साहब हो या दीगर अफसरान हो या SSP हो या DIG हो, किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे जो पीरियड है या जो मेरा टेन्योर है, इस टेन्योर में मैं चीज़ों को ख़राब करके जाऊँ। ठीक है, हर इंसान कोशिश करता है, हर ऑफिसर कोशिश करता है, लेकिन चेंज एक कांस्टेंट प्रोसेस का नाम है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम है, जिसको कि हमने और आपने मिल के बतदरीज बेहतरी लानी है। ठीक है, अभी आपके एक साथी थे, उन्होंने कहा कि जी ये जो मंशियात फरोशी है इसका देर पा हल। ठीक है, मैंने कहा जी डिमांड ख़त्म हो जाए तो सप्लाई ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। ये बात समझ गए कि नहीं? ठीक है, देखें पुलिस का जो इंसदाद मंशियात है उसमें एक स्पेसिफ़िक रोल है। ठीक है जी, अगर हमने इस मंशियात की लानत को अपनी सोसाइटी से ख़त्म करना है या उसको बेयर मिनिमम पे लाना है, तो हमें और आपको, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के मेहनत करनी होगी। ठीक है जी, मैं ये समझता हूँ कि जो किसी भी वजह से इस लानत में मुब्तला हो गया है, वो सबसे पहले हमारी हमदर्दी का और इलाज का मुस्तहिक है। ठीक है ना जी, तो उस सिलसिले में हमारी बाकी स्टेक होल्डर्स से भी बातचीत चल रही है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे ज़िले के अंदर कोई 2-3 सेंटर्स इस तरह के आइडेंटिफाई हो जाएं कि जिसमें पुलिस इस तरह के जो लोग ग्राउंड पे हैं, पुलों के नीचे बैठे हैं, कब्रिस्तानों में बैठे हैं या दीगर जगहों पे बैठे हैं, इनको उन सेंटर्स में हम पुलिस ले जाके जमा करा देगी ताकि 2 महीने 3 महीने उनका कोई रिहेबिलिटेशन का वहाँ पर उनका इलाज हो जाए। ये एक एस्पेक्ट है, पुलिस है बेसिकली। उसके अलावा हमारे दूसरे इदारे हैं जो कि मंशियात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, तमाम अपनी कोशिश में लगे हैं। ठीक है, लेकिन हमारी ज़्यादातर कोशिश है सप्लाई चेन को ब्रेक करने में। ठीक है ना जी, तो लेकिन देखें इट इज़ सिंपल इकनॉमिक्स का रूल है, जब तक जिस चीज़ की डिमांड होगी, एक सप्लायर को पकड़ के अंदर डालते हैं, उसका भाई, उसका कज़न, उसकी फूफी का लड़का, चाचे का लड़का, वो उसका आगे उसकी जो गद्दी है वो संभाल लेता है, फिर उसको उठा के अंदर डालते हैं, तो इट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, तो पब्लिक से जो हमें सपोर्ट चाहिए, मेहरबानी करके क्लियरली हमारी मदद करें इसके अंदर, और वो मदद इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे करें। ठीक है जी, अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो सा बना हुआ है, वो एक मंशियात फरोश जो है वो दूसरे मंशियात फरोश की भी शिकायतें लगाने में लगा हुआ है। गुड, अच्छी बात है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन मस्ट फ्लो आइदर वे वी गेट इट। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं बेसिकली जो हार्टनिंग है, जो देख के अच्छा लगता है, वो ये है कि जो इलाके के मशरान हैं, बड़े हैं, ठीक है जी, अमायदीन हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये काम गलत है और इसको ठीक होना चाहिए। मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी बात होती है कि जो खुली कचहरी में पब्लिक फोरम होता है, चूँकि आप वो बात नहीं कर सकते, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, देर तक मैं ऑफ़िस में मौजूद होता हूँ, कहीं पे मीटिंग्स हों या विज़िट्स हों तो उस वक्त नहीं होता। अगर कोई ये समझता है कि कोई ऐसी मालूमात है जो पब्लिक फोरम पे नहीं दी जा सकती, मेहरबानी करके आप तशरीफ़ लाएँ। ठीक है ना जी, आपको वहाँ पे बैठ के आपसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि कुछ वाक़यात इस 1 महीने सवा महीने में ऐसे भी हुए हैं, लाइक मैं कल रात की मिसाल दे देता हूँ आपको, कि एक साहब ने एक जगह की निशानदेही की और कहा कि जी यहाँ पर 100 किलो चर्स पड़ी है। SHO साहब जो है वो अपना पूरा सामान बस्ता शस्ता उठा के वहाँ घर पे पहुँच गए, रेड भी कर दी, चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो मैंने SHO साहब की सरजनिश की इस बात पे कि आप पहले वेरीफाई करें इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, देखें एक चीज़ काइंडली समझने की कोशिश करें कि जब पुलिस अपना काम करती है और कोशिश करती है, इन्फॉर्मेशन के पीछे जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं डिसइंफॉर्मेशन भी फैलती है। ठीक है,
میں آپ کو صرف اس بات کی گارنٹی دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی کوئی بدنیتی کی مبنی کارروائی ہم نہیں کریں گے. آپ تمام لوگ عزت دار لوگ ہیں, ہم آپ کے قدرمند بھی ہیں, آپ کی عزت بھی کرتے ہیں, اور بالکل یہ نہیں چاہتے کہ کسی عزت دار شخص کی چادر یا چار دیواری کی پامالی ہو, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں مل جل کے ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا کہ جہاں پر آپ ہمارے لوگوں کو اپنا دشمن اور ہمارے لوگ آپ کو اپنا دشمن جو ہے وہ تصور کرنا بند کریں گے, ٹھیک ہے. جب تک پولیس کے اوپر آپ کا اعتماد بحال نہیں ہوگا, جب تک پولیس آپ سے مدد نہیں لے گی, اور جو اچھے لوگ ہیں علاقے کے ان کو اپنے دفاتر میں بلا کے اور ان سے فریکوینٹ انٹریکشنز نہیں کرے گی, یہ اس طرح بس ایڈ ہاک کاروائیاں چلتی رہیں گی. میں آپ میں جو بھی لوگ ہیں جو کہ علاقے کے مشران ہیں, ٹھیک ہے, سیاسی عمائدین ہیں, لوکل باڈیز کے لوگ ہیں, پلیز آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہماری رہنمائی کریں. میں آپ کو ایز ہیڈ آف ڈسٹرکٹ پولیس یہ ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ ہم بغیر کسی ذاتی ایجنڈا کے 100% قانون کے مطابق جو ہماری ضابطے میں اور پولیس رولز میں درج ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. مہربانی کر کے دیکھیں, اس میں بڑے سارے مسائل ہیں, تو صرف کہیں کہیں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. وہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے, مہربانی کر کے برے کو برا کہنا شروع کریں, ٹھیک ہے. یہ اتنے طاقتور لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کا خوف جو ہے پبلک کے دلوں میں, یہ ان کی طاقت ہے. یہ جب تک میں اور آپ, ہمارے لوگ اور آپ لوگ مل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کام شروع نہیں کریں گے, آپ کے دلوں سے ان کا خوف نہیں نکلے گا, ہمارے لوگوں کو صحیح انفارمیشن نہیں ملے گی, اور پھر ہم اسی طرح سے مطلب یہ کرتے رہیں گے, اور یقیناً اتنی بہتری ہم نہیں لا سکیں گے جتنی ہمیں آئیڈیلی لانی چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ایز اے سیٹ آف پیپل, ایز اے گروپ آف پیپل, علاقے کے نمائندگان کے طور پہ, کنسرنڈ سٹیزنز کے طور پہ آپ تھانے میں جاتے ہیں اور کسی قسم کی آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے کہ جو نہیں رکھا جانا چاہیے, مہربانی کر کے آپ نیکسٹ ڈے میرے دفتر میں تشریف لائیے, ٹھیک ہے. ہمیں یہ رپورٹنگ میکینزم بہتر بنانا ہے, ہمیں یہ فیڈ بیک کے نظام کو بہتر بنانا ہے, اور یقین رکھیں کہ تھوڑا سے ٹائم اگر ہم نے اکٹھے مل جل کے اس طرح کام کرنا شروع کیا, یقینی طور پہ آپ کے بھی نوٹس میں آ رہا ہوگا کچھ لوگ بیماری کی درخواستیں دے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. کچھ کے گھریلو مسائل اس نوعیت کے ہو گئے ہیں کہ وہ مزید ڈیوٹی جاری نہیں رکھنا چاہتے. یقین کریں 2-3 مہینے اللہ نے خیر کی, ہم نے اس کو سسٹین کیا, تو یقیناً ایک فلٹرنگ پروسیس ہے, وہ لوگ فلٹر ہو جائیں گے, اور آپ کے ساتھ اچھے لوگ جو پولیس کے اچھے افسران ہیں, یہ آپ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ جی اچھا ہے ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے جی. جو کچھ اس شہر میں بہتری ہے بھائی, وہ بھی اچھے پولیس افسران کی دن رات کی محنت کی وجہ سے ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس میں پبلک کا کردار ہے, اس میں بہت بہتر کردار ان میڈیا کے ہمارے ساتھیوں کا ہے کہ جو دن رات اسی جذبے سے شہر کی جو اس طرح کی برائیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں. آپ کے خیال میں ان کو خطرات نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح جو منشیات فروش آپ کے اندر کی کالی بھیڑیں ہیں, ہمارے درمیان میں اس طرح لوگ موجود ہیں. میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں سے کھل کے بات کی کہ آپ کے درمیان اس طرح کے لوگ ہیں, اس طرح کے لوگ سخت پریشانی میں ہیں, اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ سخت پریشانی میں رہیں گے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم آپ مل کے, اور جو ہمارے اچھے ساتھی ہیں یہ ہم مل کے کام کریں گے, تو ان کی جو وہ والا سیگمنٹ ہے جو کہ تمام طبقات میں سرایت کر چکا ہے, ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن ہم ثابت قدمی کے ساتھ اپنا کام کریں گے, آپ کے تعاون سے کریں گے, آپ کے تعاون سے کریں گے, اور آپ ہمارا ساتھ دیں. جو ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جس کی انفارمیشن میرے پاس آتی ہے, میں اس کو انکوائری کرا کے آن میرٹ, دیکھیں آربیٹری نہیں ہو سکتا. ہمارا معاشرہ ابھی اس حد تک ہم نہیں گئے ہیں, انٹلیکچولی اتنا ساؤنڈ نہیں ہوئے ہیں کہ میں کمپلینٹ کی بیس پہ صرف شکایت کی بنیاد پہ لوگوں کو ٹرانسفر کرنا یا لوگوں کو نکالنا شروع کر دوں, ٹھیک ہے جی. میں بالکل آپ کو کلیئر بتا دیتا ہوں کہ جب بھی مجھے میرے موبائل فون پہ کوئی کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے جس آفسر سے متعلق ہوتی ہے, میں وہ کمپلینٹ اس آفسر کو اور اپنے دیگر ایک ٹیم ہے جن کا کام ہے اس طرح کی انکوائریز کر کے دینا,
उस ऑफिसर को भेजता हूँ सबसे पहले, और साथ ही साथ उस दूसरे बंदे को भी भेजता हूँ। फिर दोनों की फीडबैक की बुनियाद पे डिसाइड करता हूँ कि क्या मेरे ऑफिसर में ख़राबी है या ये भेजने वाले को कोई परेशानी है। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो बिल्कुल इंक्वायरी करके, और आप बिल्कुल घबराएं नहीं, जो कोई बात हो खुफिया तरीके से बताएं, उसकी इंक्वायरी करेंगे, और न सिर्फ ये कि उन लोगों के ख़िलाफ़ अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रोसीड करेंगे, और उनकी जो सख्त तरीन सज़ा होगी, जो रूल्स में अवेलेबल होगी, उस पे जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप लोगों के ज़रिए से जो लोग हमारी आइंदा नस्लों को तबाह करने में लगे हैं अपने चंद पैसों के प्रॉफिट के चक्कर में या प्रॉफिटेबल ट्रेड के चक्कर में, ठीक है, मेरा क्लियर मैसेज है उनको कि हम बहुत हार्ड आपके ऊपर आएंगे। आप सोच नहीं सकते किस हद तक हम जाएंगे, लिहाजा मेहरबानी करके थोड़ा सा अपने हाल पे रहम करें। ठीक है ना जी? तो यकीनी तौर पे हम काम कर भी रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं, और जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जिन्होंने बातचीत की, जो आप सामने तशरीफ़ फरमा हैं, आप लोग भी इसकी गवाही देते हैं कि आहिस्ता हो सकती है, लेकिन कम से कम हम एक सफ़र पे गामज़न हैं और बतदरीज बेहतरी की तरफ गामज़न हैं। और मैं इसमें जो हमारे मीडिया के हज़रात जिन्होंने मुझे अप्रीशिएट किया पर्सनल में या पब्लिकली, और जो मेजॉरिटी, मैं आपको कह रहा हूँ कि 90% प्लस लोगों ने मुझे ख़ुद पर्सनली कॉल की, अप्रीशिएट भी किया, और उन्होंने कहा जी आप साबित कदम रहें, हम इन ऐसे लोगों की निशानदेही भी करेंगे, और आप उनके ख़िलाफ़ अगर कल को कार्रवाई करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट उन्होंने मुझे ज़रूर की कि ऐसा ना हो कि कोई शख्स बिला वजह किसी का नाम इस्तेमाल करे और हम बग़ैर इंक्वायरी के कोई ऐसा कदम उठाएं। मैं आपके तवस्सुत से आपको, आपके साथियों को और दीगर हज़रात को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पे हल्फिया आपके सामने ये बयान देता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, चाहे आप जितनी मर्ज़ी कड़वी बात करें। ठीक है जी? जो कोई आपकी तामीरी तनकीद होगी, जो कोई आपका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम, उसको हम अपने कान और अपनी आँखों के तौर पे देखते हैं आपको। ठीक है ना? और आप हमारी मदद करें और इंशाअल्लाह हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।